ریس کورس کے لاؤڈ سپیکر پر رندھی ہوئی آواز آئی، سب لوگ دعائے مغفرت کیجیے۔ ہم نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آخری دوڑ میں ایک حادثے کے نتیجے میں جاکی راف نیوز فوت ہو گیا ہے۔ تماشائیوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا زمین کی گردش رک گئی ہے اور کائنات جامد ہو کر رہ گئی ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشکبار نہ تھی، مرد، عورتیں، بچے سب رو رہے تھے۔ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے راف نیوز اپنے گھوڑے پر سوار دوڑ میں سب سے آگے تھا۔ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ منہ کے بل گرا۔ پیچھے آنے والے چاروں گھوڑے اسے رونتے ہوئے گزر گئے۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ کئی ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا لیکن اس میں زندگی کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ 15 منٹ گزر گئے، پھر 20 منٹ۔ پسینہ بھی خشک ہو چکا تھا، دل اور نبض کی حرکت بند تھی۔ لاش کو چادر میں لپیٹ کر قریبی ہسپتال بھیج دیا گیا۔ نیوز کی موت کے اعلان کو تقریباً 40 منٹ گزرے تھے کہ 20,000 تماشائیوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ مردہ نیوز تماشائیوں کی نشستوں کے سامنے سڑ پر دوڑ رہا تھا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ اس نے صرف ایک ریشمی جھانگیا پہن رکھا تھا۔ دوسرے جاکی، ریس کورس کے ملازم اور ہسپتال کا عملہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ فرتے حیرت سے تماشائیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نیوز اس مقام پر گر پڑا جہاں کچھ دیر پہلے وہ اپنے گھوڑے سے گرا تھا۔ یہ 1936 کی ایک سپہر کا ذکر ہے۔ یہ پہلا موقع نہ تھا کہ جاکی نے موت پر فتح پائی ہو۔ اسے 3 بار مردہ قرار دیا گیا تھا اور تجہیز و تکفین کی رسوم بھی ادا کر دی گئیں، لیکن نیوز تھوڑے دنوں بعد پھر ریس کورس میں پہنچ گیا۔ وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ نیوز کسی افسانے کا ہیرو نہیں، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ سیاستدان اس کے استقلال اور عزم سے سبق سیکھتے ہیں۔ شاعروں نے اس کے قصیدے لکھے ہیں اور آج جبکہ اس کی عمر 44 سال سے تجاوز کر چکی ہے، وہ اب بھی امریکہ کا محبوب ترین جاکی ہے۔ وہ اب تک $1 کروڑ سے زیادہ رقم کما چکا ہے۔ گھوڑ دوڑ کے تماشائیوں کو یقین ہے کہ راف نیوز کبھی نہیں مرے گا۔ وہ اگر مر بھی گیا تو قبر سے نکل کر پھر ریس کورس میں پہنچ جائے گا۔ اسے دفن نہیں کیا جا سکتا، اس وقت بھی نہیں جبکہ اسے سرکاری طور پر مردہ قرار دیا جا چکا ہو۔ ایک بار سین فرانسسکو کے ممتاز ڈاکٹر نے ایک اخبار نفیس کو بتایا، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ زندگی سے بے حد محبت کرتا ہے، اس قدر کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی شام نیوز نے بتایا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل کے مردہ خانے میں پایا۔ میری گردن میں شناختی کارڈ تھا۔ کسی انجانی قوت نے میرے کان میں کہا، یہاں سے بھاگو۔ میں کمرے سے باہر نکلا، ایک ٹیکسی قریب سے گزر رہی تھی، اسے روکا اور سیدھا ریس کورس پہنچا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے تماشائیوں کے سامنے دوڑنا چاہیے تاکہ وہ جان لیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ایک روز پھر گھوڑ دوڑ میں حصہ لوں گا۔ اس نے اپنے مرنے کے دوسرے روز 5 دوڑیں جیتیں اور بہترین جاکی کی حیثیت سے $500 کا خاص انعام بھی حاصل کیا۔ 6 بار ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ وہ آئندہ کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے گا۔ 1942 میں تو اس کے لیے پہیوں والی کرسی کا انتظام کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ جاکی اب کبھی چل پھر نہ سکے گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی 2 جگہ سے اس بری طرح کچلی گئی تھی کہ علاج ممکن نہ تھا۔ اس کے کولوں کی ہڈیاں کئی جگہ سے چٹک گئی تھیں، کھوپڑی کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو چکا تھا، پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ کر اندر دھس گئی تھیں۔ 1953 میں ایک رگ پھٹ جانے کے باعث اس کی بصارت میں فرق آ گیا تھا۔ اسے ہر چیز 2 دکھائی دینے لگی تھی۔ 31 مئی 1960 کو وہ ہالی ووڈ پارک میں گھوڑ دوڑ میں حصہ لے رہا تھا کہ آخری چکر میں گھوڑے کا پاؤں آگے دوڑنے والے گھوڑے کے پچھلے پاؤں پر پڑا۔ گھوڑا گر پڑا اور نیوز کلا بازیاں کھاتا ہوا 30 فٹ دور جا گرا۔ وہ کتنی ہی دیر تک چینی کی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح زمین پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ 64,000 تماشائیوں کے چہرے فک ہو گئے۔ اس بار اس کی موت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بچوں کو آخری دیدار کے لیے فوراً بلا لیا گیا۔ 5 روز بعد اس نے ہسپتال کے بستر پر آنکھ کھولی اور بیوی بچوں سے ملاقات، ایک سگریٹ اور ریڈیو کی فرمائش کی۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا، میں نے تم سے زیادہ سخت جان کوئی شخص نہیں دیکھا۔ جی ہاں، راف نے جواب دیا، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ مجھے سب سے زیادہ سخت جان پائیں گے۔ ماہرین نے راف نیوز کے بارے میں اب سوچنا بند کر دیا۔ اس نے حالات کے آگے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ وہ اپنی صحت کے بارے میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کا عزم اس کی زندگی کا راز ہے۔ وہ 13 برس کی عمر میں ایک یتیم خانے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ عرصے تک وہ خیرات پر گزارا کرتا رہا، لیکن آج اس کی سالانہ آمدنی $50,000 سے زیادہ ہے۔ وہ 10 کمروں کے ایک مکان اور ایک بڑے ہوٹل کا مالک ہے۔ وہ اب تک 3,000 دوڑیں جیت چکا ہے۔ اس کی مالی حالت بہت اچھی ہے اور اب وہ اپنا پیشہ آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ پیشہ ترک کر دیا تو اس سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مجھے اپنے پیشے سے بڑی محبت ہے۔
میں صرف یہی کام جانتا ہوں، مجھے اس پیشے نے عزت بخشی ہے اور دولت بھی۔ اب رہا خطرے کا سوال تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ راف نیوس کس طرح موت کو چکما دے جاتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہاں، اس کا ایک پس منظر ہے۔ راف نیوس ابھی ننھا سا بچہ تھا کہ اس کے والدین نے ازدواجی رشتہ منقطع کر کے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کی پرورش ایک یتیم خانے میں ہوئی۔ وہ 7ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ 1930 کی ایک رات دیوار پھلانگ کر باہر نکلا۔ وہ کئی روز تک پہاڑوں میں سرگرداں رہا۔ آخر اسے چھپنے کے لیے جنگل میں ایک پرانا مکان مل گیا جو خوش قسمتی سے خالی تھا۔ قریبی گاؤں کے بچے وہاں کھیلنے آیا کرتے تھے۔ راف کے لیے وہ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں لاتے۔ کئی روز بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ پولیس نے اس کی تلاش ترک کر دی ہے، وہ اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور پھر کیلیفورنیا کی ایک گالف کلب میں ملازم ہو گیا۔ ننھی سی جان کے لیے گولف کھیلنے کی چھڑیوں کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ کلب کے ایک رکن کو اس پر ترس آیا اور اس نے راف کو گھوڑوں کی تربیت دینے والے ایک ماہر کے پاس بھیجا اور اسے خط میں لکھا کہ اس بچے کو گھوڑا دوڑانے کی تربیت دو ورنہ وہ بھوکا مر جائے گا۔ راف کا اپنا بیان ہے کہ استبل میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی اور اس سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا، کوئی بھی شفقت سے پیش نہ آتا۔ وہاں تعلیم و تربیت کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ استبل کے ملازم اکثر شراب کے نشے میں بدمست رہتے۔ ہفتے میں 2-3 بار پٹنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ حالات نے راف کو جوابی حملہ کرنے کا خوگر بنا دیا۔ 1934 میں پہلی بار اسے گھوڑا دوڑانے کا موقع ملا۔ اس کی تنخواہ چپڑاسی کی تنخواہ کے برابر تھی۔ دوسرے سال تنخواہ میں $5 کا اضافہ ہو گیا۔ 1937 کی ایک شام وہ گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا کہ پھاٹک اچانک بند ہو گیا اور وہ نالوں کے ایک انبار پر گر پڑا۔ اسے کئی زخم آئے، گھٹنے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی، لیکن اس نے ہاسپٹل کی گاڑی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ خود چل کر جاکیوں کے کمرے میں پہنچا جہاں اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ ایک بار ایک جج راف نیوس کو موت کا احساس دلانے کے لیے اسے قبرستان لے گیا، جہاں ایک جاکی کو جو چند روز بیشتر گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا دفن کیا جانے والا تھا۔ جج نے راف سے پوچھا، اس لاش کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سویا ہوا ہے، راف نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران راف نیوس فوج میں بھرتی ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا راف کے لیے اب چلنے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ صرف بیٹھ سکے گا اور زندگی کے باقی ایام پہیوں والی کرسی میں گزارے گا۔ لیکن ڈاکٹروں نے یہ بات اسے نہیں بتائی۔ انہیں ڈر تھا کہ راف کے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ راف کا سارا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا اور کمر سے نچلا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس حالت میں 6 ماہ گزر گئے۔ راف ایک روز ریڈیو پر کوئی اسٹیشن تلاش کر رہا تھا کہ اسے گھوڑ دوڑ کا پروگرام سنائی دیا۔ اناؤنسر کہہ رہا تھا، یہ پروگرام ایک بہادر انسان کی یاد میں ہے جو کچھ عرصہ پہلے زخمی ہو گیا تھا اور جس کے متعلق ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ آئندہ کبھی چل پھر نہیں سکے گا۔ بیچارہ، نہ جانے وہ کون ہے؟ راف نے قریبی بستر پر لیٹے ہوئے مریض سے مخاطب ہو کر کہا، اس کا نام راف نیوس ہے، ریڈیو اناؤنسر کہہ رہا تھا۔ فالج کا مرض اب جڑ پکڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر اس کی صحت یابی کے بارے میں مایوس ہو چکے تھے، لیکن راف کچھ اور ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ ایک رات جب کہ ہسپتال میں مکمل خاموشی تھی، وہ بستر سے کھسکا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ راف نے اپنے ساتھی مریضوں سے درخواست کی کہ وہ اسے پاؤں پر کھڑا کر دیا کریں، پھر دھکیلیں اور جب وہ گرنے لگے تو اسے سنبھال لیں۔ 90 دن کے بعد راف اس قابل ہو گیا کہ اپنے پاؤں پر چل کر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک ناقابل حل معمہ تھی۔ راف بستر پر لیٹے لیٹے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلانے کی کوشش کرتا اور وہ اپنی کوہنیوں کے بل اپنے جسم کو اوپر اٹھاتا۔ ہزاروں بار اس ورزش کے کرنے سے اس کے پٹھوں میں لچک پیدا ہو گئی۔ اب اس نے پہیوں والی کرسی کا استعمال ترک کر دیا اور صرف بیساکھیوں کے سہارے چلتا۔ ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا دوسرا عملہ اس کی حیرت انگیز صحت یابی پر بہت حیران تھے۔ ستمبر میں اسے ہاسپٹل سے جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ سیدھا ریس کورس پہنچا۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کچھ لوگ اسے بالکل پہچان بھی نہ سکے۔ 2 ماہ بعد اس نے پھر گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا اور اس نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ اگلے سال اپریل تک اس کی جسمانی قوت پوری طرح بحال نہ ہو سکی کہ وہ دوڑ کے دوران میں گھوڑے سے گر پڑا اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا میں زندگی کی دوڑ ہار گیا ہوں، راف نیوس نے ایک دوست سے کہا۔ بہرحال لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ 6 ماہ بعد راف نیوس پھر گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ 1959 کی بات ہے۔ راف کو ہالی ووڈ پارک میں ایک زبردست حادثہ پیش آیا۔ اس بار اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک ٹکڑا اس کے بھیجے میں گھس گیا۔ وہ زخموں سے چور تھا۔ ڈاکٹر اس کی صحت یابی کے بارے میں نا امید تھے۔ سرجن ابھی آپریشن کی تیاری کر رہے تھے کہ راف کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے جو اس پر جھکا ہوا تھا کہا، ذرا میرے نام کے حروف الٹائیے۔ نیوس، ڈاکٹر نے جواب دیا، یہ تو 7 بنتا ہے۔
اور ساتھ خوش قسمت ہنسا ہوتا ہے۔ راف بولا، میں بھی ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ اور یقیناً وہ ایک خوش قسمت انسان تھا۔ موت اس بار بھی اس پر فتح نہ پا سکی۔ تھوڑے دنوں بعد وہ پھر گھوڑ دوڑ کے میدان میں تھا۔ تو بتائیے آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ میں آپ کو بہت پرانے وقتوں میں لے گئی تھی اور یقیناً آپ کو سن کے اچھا لگا ہوگا، اور آئندہ بھی میں آپ کے لیے ایسے ہی پرانے موٹیویشنل قصے لے کر آتی رہوں گی۔ یہ سب کچھ سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔